مطالب کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارے کے شروع میں یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے نفس نبوت میں سب برابر تھے، لیکن فضائل و کمالات میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست کلام فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو مسخر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم جیسا علمی معجزہ عطا فرمایا۔ یہ تو آپ کا ایک علمی معجزہ ہے، اور ایک معجزہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ساتوں آسمانوں پر بلایا اور رات کے ایک حصے میں آپ سیر کر کے واپس دنیا میں آ گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں دو فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، یعنی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات عطا کی۔ یہ بینات کیا ہوتی؟ روشن دلائل، روشن نشانیاں۔ مثلا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینا ایک عظیم نشانی ہے۔ مادرزاد اندھے کو بینا کر دینا نشانی ہے۔ کوڑھی کو، مجذوم کو اللہ کے حکم سے شفا دے دینا ایک روشن نشانی ہے۔ مٹی کی چڑیا بنا کر اس میں پھونک مار دینا، چڑیا فضا میں اڑتی چلی جائے، ایک روشن نشانی۔ تو بینات کا مطلب ہے روشن نشانیاں، جن کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہاں ٹھہر کر ہم اس ٹکڑے کا مطلب پہلے سمجھیں گے۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے تائید فرمائی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تقویت پہنچائی۔ یہاں ایک نقطہ معلوم ہوا، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے تو انہیں جبرائیل علیہ السلام کی تائید کی کیا ضرورت تھی؟ تقویت تو اس شخص کو دی جاتی ہے جو محتاج ہو۔ معبود اور خدا کو کسی کی تقویت کی احتیاج کیا؟ تو روح القدس کے ذریعے آپ کو تقویت پہنچایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خدا نہیں تھے، اس لیے کہ کی تائید کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے عیسیٰ کو تقویت پہنچائی،
اور ایک نکتہ اور نکلا. عیسائی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے تمام انسانوں کے گناہوں کو اپنے کندھے پر لے کر کے سولی پر چڑھ گئے، مصلوب ہو گئے، یعنی سولی پر ان کی موت ہو گئی. قرآن حکیم دعوت فکر دیتا ہے ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو کہ یہ بتاؤ کہ اللہ ایسا طاقتور فرشتہ جس کی تقویت کے لیے مقرر کر دیا ہو، اس کو کون سولی دے سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جیسا طاقتور فرشتہ جس کی تقویت پہنچانے کے لیے مقرر کیا گیا ہو، اس کو مصلوب کون کر سکتا ہے؟ اس کو سولی کون دے سکتا ہے؟ تو روح القدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت پہنچانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ کو سولی نہیں دی گئی، آپ مصلوب نہیں ہوئے. صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء، انبیاء کرام کے اوپر مجھے فضیلت مت دو. سوال یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی افضل الانبیاء ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو یہ کہنا صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے کہنا. یہاں جو آپ نے کہا کہ مجھے انبیاء کے اوپر فضیلت مت دو، مطلب یہ ہے کہ کسی خاص نبی کا ذکر کر کے اس کا نام لے کر کے یہ مت کہو کہ اس نبی سے میں افضل ہوں. مثلا میں یونس سے افضل ہوں، میں موسیٰ سے افضل ہوں. ممانعت اس وجہ سے کی گئی کہ کہیں فرط محبت میں، جوش جذبات میں آپ جس نبی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دے رہے ہیں، اس کے حق میں اس کے لیے تمہاری زبان سے کوئی توہین کا کلمہ، تنقیص کا کلمہ نہ نکل جائے. اس وجہ سے منع کیا گیا کہ مجھے کسی مخصوص نبی اس کا نام لے کر کے اس پر مجھے فضیلت مت دو، ورنہ آپ کو عمومی طور پر افضل الانبیاء کہا جا سکتا ہے. آگے فرمایا گیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان میں سے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. اس سے پتہ یہ چلا کہ ایمان لانا اور ایمان نہ لانا، ایمان لانا اور کفر کرنا، یہ بندے کا اختیاری فعل ہے، اختیاری عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ ایمان ہی لے آئے، بندے کے اوپر جبر نہیں کہ وہ کافر ہی رہے. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے. ایمان لانا نہ لانا یہ بندے کا اپنا اختیاری فعل ہے، اختیاری عمل ہے. اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. آگے ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اے ایمان والو، دنیا ہی میں خرچ کر ڈالو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں نہ دوستی کام آ سکے گی، نہ سفارش کام آ سکے گی. تمہارے پاس مال بھی نہیں ہوگا کہ تم مال خرچ کر سکو. یہ بڑا اچھا موقع تم کو دنیا میں دے دیا گیا ہے. ابھی اس سے پہلے دوسرے پارے میں اسی سورہ کریمہ میں، سورہ بقرہ ہی میں ایک آیت گزری ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا
کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو بہترین قرض دے؟ بہترین قرض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرض دے دیتا. بہترین قرض کیا ہوتا ہے؟ ایک قرض ہوتا ہے اور ایک قرض حسن ہوتا ہے. قرض حسن کا مطلب ہوتا ہے کہ قرض دینے کے بعد آپ اسے ستائیں نہ، پریشان نہ کریں. یہ قرض حسن. جب یہ آیت اتری تو بیہقی شعب الایمان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت امام بیہقی لائے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو ابو دحداح کر کے ایک صحابی ہیں، بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی ہم سے قرض مانگتا ہے. کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو ہمیں قرض حسن دے، قرض مانگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بات تو یہی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے. اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ بڑھایا. ابو دحداح نے بڑے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ کو اپنا وہ باغ قرض دیتا ہوں جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں. عرب میں جب کسی بات، کسی کلام کے وثوق کو ظاہر کرنا ہوتا تھا تو سامنے والے کے ہاتھ کو پکڑ لیا جاتا تھا. ایک طریقے کی بیعت وثوق کے طور پر ہوتی تھی. قرآن حکیم کی آیتوں سے صحابہ کرام کو کس قدر محبت تھی. پورا باغ 600 درخت کھجور کے جس باغ میں ہوں، ایک آیت کریمہ سن کر کے اللہ کی راہ میں وہ باغ دے دینا کمال ایمان کی دلالت ہے، کمال ایمان کی دلیل ہے اور یہ کمال ایمان پر دلالت کرتا ہے. اس کے بعد آیت الکرسی ہے. ایک ہی آیت ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے، نسائی میں روایت موجود ہے حضرت امامہ سے. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد، پھر سے سنو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا کرے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. مرا جنت میں پہنچ گیا. اتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی. اگر آدمی فرض نماز کے بعد برابر اسے پڑھا کرے. نسائی شریف کی روایت ہے، راوی حضرت ابو امامہ. مسلم میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ قرآن کی سورتوں میں سب سے اعظم سورت سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور آیتوں میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. سورت سب سے عظیم کون سی ہے؟ سورہ اخلاص. اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. اس آیت کریمہ میں 10 جملے ہیں، 10 سینٹنسز ہیں. پہلا سینٹنس ہے، پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو. اس کے بعد 9 جملے ہیں. یہ پہلا جملہ دعویٰ ہے اور 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں. دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کیوں نہیں؟ 9 جملوں میں اسی دعوے کی دلیل دی گئی ہے. سب سے پہلی دلیل تو یہی ہے، الحی، زندہ ہے وہ. جو زندہ رہے وہی معبود ہو سکتا ہے. جسے موت لاحق ہو جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی حیات سے متصف نہیں. آگے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے، لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. صدیوں سے یہ پروپیگنڈا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے اور اسلام کے دشمنوں کی طرف سے ہوتا آ رہا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، جبکہ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا اس کی تغلیط اور تردید کرتا ہے. لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اب دین میں زور زبردستی کے ذریعے داخل کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کا قبول کرنا، ایمان لانا، اس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اور دل دلیل سے مانا کرتے ہیں. دل دلیل سے مفتوح ہوا کرتے ہیں. تلوار سے اور شمشیر سے جسموں کو مفتوح کیا جا سکتا ہے، دلوں کو تلوار سے کیسے مفتوح کیا جا سکتا ہے؟ تو تلوار سے تو مطلب ہی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ فتح کرنا ہے دل کو. تلوار سے جسم مفتوح ہوتے ہیں، جسم کو فتح کیا جا سکتا ہے، تلوار سے دلوں کو فتح نہیں کیا جا سکتا. اور ایمان کا تعلق، دین کا تعلق، اسلام کا تعلق قلب سے ہے. تو یہ کہنا کہاں صحیح ہے؟ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ دل تو دلیل سے مفتوح ہوا کرتے ہیں، تلوار کیا جا سکتا. لہذا جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. زور زبردستی کے ذریعے کسی کو اسلام میں داخل کیا جانا آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی روح سے حرام ٹھہرتا ہے، ناجائز ٹھہرتا ہے. آگے جو ٹکڑا ہے وہ اسی بات کی تائید کر رہا ہے. قد تبین الرشد من الغی، گمراہی سے ہدایت بالکل واضح ہو گئی ہے. وہی میں نے کہا کہ دل دلیل سے مفتوح ہوتے ہیں، دلیل پیش کر دی گئی ہے، چاہے مانو یا نہ مانو. اس کے بعد کہا گیا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو آدمی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. یعنی ہمارے ہاں نفی پہلے ہے، نیگیشن پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے. پہلے نفی ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے لا ہے نہیں. اور یہ تو دنیا کے کاروبار میں بھی چلتا ہے. کھیت کو پہلے مضر اثرات سے پاک کیا جاتا ہے، مضر چیزوں سے پاک کیا جاتا ہے، اس کے بعد دانہ ڈالا جاتا ہے. پہلے نفی ہے، بعد میں اس بات ہے کہ دانہ ایسے لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں کھیت میں، نہیں، پہلے غلط چیزوں سے کھیت کو پاک کیا جاتا ہے، غلط چیزوں سے کھیت کی نفی کی جاتی ہے، اس کے بعد دانہ ڈالا جاتا ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہے. ایک آدمی اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کو اصولاً حق جانتا ہے، لیکن عملاً فرما برداری کرنے میں کوتاہی کرتا ہے. ایسے آدمی کو فاسق کہتے ہیں. مثلاً ایک آدمی جانتا ہے اور مانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، صاحب نصاب ہے تو حج کرنا فرض ہے، لیکن نماز میں سستی کرتا ہے، روزہ رکھنے میں سستی کرتا ہے، لیکن اصولاً مانتا ہے کہ یہ فرض ہے، عملاً کوتاہی کرتا ہے، تو ایسا آدمی فاسق ہے. اور ایک جو اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر دوسرے کی بندگی کرنے لگے، اس کو کافر کہتے ہیں. اللہ کی فرما برداری چھوڑ دیا اس نے، دوسرے کی بندگی کرنے لگا، ایسا آدمی کافر ہے. پہلا فاسق، یہ دوسرا کافر. اور تیسرا اللہ سے بغاوت کر کے اپنی عبادت کی دعوت دینے لگے، اس کو طاغوت کہتے ہیں. گویا طاغوت کا مطلب ہوا ما عبد من دون اللہ، وہ طاغوت، اللہ کے علاوہ جس بھی چیز کی عبادت کی جائے وہ طاغوت. اور جو شخص اپنی پوجا کی طرف بلائے کہ میری عبادت کرو، وہ بھی طاغوت ہے، اور اللہ کے علاوہ جس چیز کی پوجا کی جائے وہ بھی طاغوت ہے. تو فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. پہلے طاغوت کا انکار کرو، اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ، ورنہ ایمان کا بیج جو ہے سڑ گل جائے گا، خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ زمین اچھی نہیں ہے دل کی. پہلے دل کی زمین اچھی کرو، نفی کر کے غیر اللہ کی. اس کے بعد آگے محاج ابراہیمی
کا ذکر کیا جا رہا ہے. محاجہ نے بحث. ہوا یوں کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا. کہا کہ رب میں ہوں, سنا ہے تو کسی اور کو اپنا رب مانتا ہے. کہا کہ ہاں. بولے تو مجھے رب نہیں مانتا؟ بولے نہیں. پھر تو کس کو رب مانتا ہے؟ تیرا رب کون؟ حضرت ابراہیم اپنے رب کا تعارف کرا رہے. قال ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. تاکہ وہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. قال انا احیی و امیت, میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا. جس قیدی کو رہا کر دیے جانے کا حکم تھا اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا, اور جس کے قتل کیے جانے کا حکم تھا وہ حکم بدل کر کے اسے رہا کر دیے جانے کا حکم دے دیا. جسے قتل کیا جانا تھا اسے چھوڑ دیا, اور جسے چھوڑ دیا جانا تھا اسے قتل کر دیا. کہا دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. یہاں اس نے معاملے کو جمبل کر دیا ہے, گڈمڈ کر دیا ہے. ایک ہے مارنا اور ایک ہے قتل کرنا. آدمی قتل, یہ نقطہ یاد رکھو, آدمی قتل کر سکتا ہے مگر مار نہیں سکتا. آپ نے کسی کے پیٹ میں کئی مرتبہ چاقو گھسیڑ دیے, ڈال دیے, آپ نے اپنی طرف سے اسے قتل کر دیا, لیکن اب روح کا نکالنا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. روح کا نکالنا یہ اللہ کا کام ہے. روح کا نکالنا یہ ہے مارنا, اور جو آپ نے کیا ہے وہ ہے قتل. قتل اور مارنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ آدمی بے وقوف ہے, یہ قتل اور مارنے کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہا ہے, اب اس سے کیا بحث کی جائے. لہذا دوسری دلیل فوراً پیش کر دی. کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکال کر کے مغرب میں ڈوبوتا ہے, تو ایسا کر کہ مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈوبو دے. فبہت الذی کفر, تو کافر مبہوت ہو گیا, ششدر ہو گیا. اب آپ یہاں سوال کریں گے کہ وہ پہلی جیسی بے وقوفی پھر کرنی سی اس کو, کیا کرنا تھا اس کو؟ درباریوں کے درمیان یہ کہنا تھا ارے کیسی پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہو, میں ہی ہوں جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہوں اور مغرب میں ڈبوتا ہوں. اگر کوئی اور خدا ہے تو اس سے کہے کہ وہ مغرب سے سورج کو نکالے اور مشرق میں ڈبوئے. ایسا بولنا تھا نا اس کو, کیوں نہیں بولا وہ؟ قرآن نے اسی پر بات ختم کر دی. فبہت الذی کفر, کافر مبہوت ہو گیا. حالانکہ یہ بات کہنی چاہیے تھی اس کو. جانتے ہو کیوں نہیں کہا اس نے؟ اور قرآن نے کیوں کہا یہ مبہوت ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کو یقین تھا کہ یہ سچا نبی ہے. ابھی جیسے میں کہوں گا کہ مغرب سے سورج کو نکال کر کے مشرق میں ڈبو, تو اس کا خدا ہے, میں تو خدا ہوں نہیں, میں تو جھوٹا خدا ہوں. اس کا خدا سچا خدا ہے, سچ مچ ابھی مغرب سے سورج کو نکال کر کے مشرق میں ڈبو دے گا. اور ایسا ہوا تو ہاتھ سے سلطنت فوراً چلی جائے گی, سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. لہذا خاموشی ہی بہتر ہے. اب آگے بات مت بڑھاؤ, بات بڑھانے میں سلطنت ہاتھ سے نکل جائے گی. لہذا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مشرق سے نکالتا ہوں مغرب میں ڈبوتا ہوں. اپنے خدا سے بول مغرب سے نکالے اور مشرق میں ڈبوئے. مبہوت ہو گیا وہ. فبہت الذی کفر, کافر مبہوت ہو گیا. اس کے بعد او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا سے ایک واقعے کا ذکر ہو رہا ہے. کالذی کہہ کر کے وہ شخص کہ ان کا نام عزیر تھا, ایک بستی سے گزرے, دیکھا کہ بستی پوری کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہے, پوری بستی روئنڈ ہے, کھنڈر میں تبدیل ہو چکی. فوراً ان کی زبان پر یہ بات آئی, انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا. کیوں کر, انا کا جو لفظ ہے, انو کا جو لفظ ہے کیوں کر, یہ ایک تو تعجب پر دلالت کرتا ہے, دوسرے اس میں ایک کیفیت انکار کی سی رہتی ہے. کیوں کر, حالانکہ اللہ کے لیے یہ کیا مشکل ہے.
مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مردہ کر دے، اس کے لیے کیا مشکل؟ انہوں نے انا کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے 4 نشانیاں دکھائیں، 2 ان کی ذات میں اور 2 خارج میں. ان کے اوپر موت طاری کر دی، 100 سال تک مرے پڑے رہے لیکن ان کے جسم کو محفوظ رکھا. پہلی نشانی کیا؟ 100 سال تک ان کو مردہ کر دیا، یہ پہلی نشانی ان کی ذات میں. اور دوسری نشانی 100 سال تک ان کے جسم کو محفوظ رکھا. 2 نشانیاں ان کی ذات میں اور 2 نشانیاں خارج میں. ٹفن میں جو کھانا تھا 100 سال تک کھانا ویسے ہی محفوظ رہا، یہ خارج میں ایک نشانی. اور وہ گدھا جس پر سوار ہو کر کے آ رہے تھے سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا. یہ 2 خارجی نشانیاں. 2 نشانیاں ان کی ذات میں دکھائیں اور 2 نشانیاں خارج میں دکھائیں کہ وہاں دیکھیں جسم محفوظ ہے، آدمی مرا ہوا ہے، پھر کیا ہوا؟ زندہ کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے بعد. یہاں گدھا مر کر کے سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا، کھانا ویسے کا ویسا تازہ ہے، جیسے جسم تازہ تھا ویسے کھانا تازہ تھا. اور یہ حضرت مر گئے تھے اور یہاں گدھا سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا تھا، ان کو زندہ کیا، ادھر گدھا زندہ ہو گیا. ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ؟ کتنی عجیب و غریب ترتیب ہے. کیا کتاب ہے اللہ، کیا کتاب. 2 نشانیاں ان کی ذات میں دکھائی گئی اور 2 نشانیاں خارج میں. سوال کیا تھا انہوں نے، انا یحیی ھذی اللہ بعد موتہا، ان بستی والوں کو اللہ ان کی موت کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو سوال کتنے دنوں کے بعد دیا گیا؟ 100 سال کے بعد جواب دیا گیا. سلام کا واقعہ بھی آگے اسی قبیل کا، اسی قسم کا. کیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. انہوں نے کیفا کہا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا، کیوں کر. انہوں نے کہا کیف تحیی، کیسے اللہ زندہ. کیفیت میں اور کیوں کر میں فرق ہے. حضرت ابراہیم کیفیت جاننا چاہتے تھے تو ان کو فوراً جواب دے دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ کیفا استعمال کیا، کیسے، ہاؤ، کیسے. اس میں انکار کسی کیفیت نہیں تھی، انکار کا شائبہ نہیں تھا، لہذا فوراً جواب دے دیا گیا. کہا کہ 4 چڑیوں کو پکڑ، ان کو سدھا اور پھر ان کے پر نوچ کر کے ایک جگہ رکھ لے اور ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر کے آپس میں مکس کر لے اور ان کے گوشت کو، ان کے پروں کو 4 پہاڑوں کے اوپر رکھا اور پھر بلا. وہ سدھے ہوئے رہیں گے، بولے گا کبوتر چل میرے پاس آ جا، کبوتر آ جائے گا. اور ایسے ہی ہوا. باس بادل موت کا منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے آتی ہے. جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی کہ کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا تو زندہ کیسے کرتا ہے مردوں کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، ارے کیا بات بول رہا ہے، تجھے ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن قلبی اطمینان کے لیے. آپ نے کیا سمجھا؟ ایمان اور اطمینان میں فرق ہے. ایک ہے ایمان اور ایک ہے اطمینان. بولو. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا پوچھا؟ قال اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے تجھے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں؟ قال بلا، اللہ میرے معبود ایمان ہے اس بات پر. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں باس بادل موت کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں اطمینان قلب کے لیے. تو ایک ہے ایمان قال اولم تؤمن اور ایک ہے اطمینان ولکن لیطمئن قلبی. تو ایمان اور اطمینان میں فرق ہے، اس کو سمجھاتا ہوں. آگرہ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں. اب اگرچہ آپ نے نہیں دیکھا ہے، سن کر کے آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ آگرہ میں تاج محل ہے، لیکن آپ نے تاج محل نہیں دیکھا ہے. اور آدمی کی ایک عجیب فطرت ہے کہ کسی چیز کا جب یقین کر لیتا ہے، جب تک اس کا مشاہدہ نہ کر لے تب تک اس کا دل بے قرار رہتا ہے. کوئی کہہ دے یار آگرہ میں تاج محل ہے، کیا بلڈنگ ہے. اب دیکھو یقین تو ہو گیا آپ کا کہ آگرہ میں تاج محل ہے،
لیکن اب دل بے قرار ہے. کہے گا بھائی یقین تو ہو گیا نا کہ تاج محل ہے, لیکن اب اس کی کیفیت دیکھنے کے لیے آپ بے قرار ہے. کیسے بنا ہے وہ ذرا دیکھیں چل کے. اب دیکھ لیں گے آپ تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا, سکون ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے ساتھ اضطراب جمع ہو سکتا ہے. یہ نقطہ ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ کے اندر یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ ایمان کے ساتھ اضطراب جمع ہو سکتا ہے. کسی بات کا آپ کو یقین ہو جائے, لیکن آدمی کا ذہن منتشر رہتا ہے, اور جب اس کو دیکھ لیتا ہے تو اضطراب رفع ہو جاتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے. تو یقین نام ہے اس کیفیت کا کہ لوگوں کے بتانے کی وجہ سے یا کسی اور طریقے سے کسی چیز کے وجود کا علم ہو جائے. اور اطمینان نام ہے آپ اس کو دیکھ لیں اور آپ کے دل کو سکون مل جائے. تو سکون دل کا نام اطمینان ہے. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی کی بات پر کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کی تصدیق کر دینا, یہ ایمان ہے. اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے, اور اس کی تمثیل دانے گندم سے دی گئی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم, یہاں سے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ, ایک دانے کی طرح ہے کہ زمین میں ڈالنے کے بعد اس سے ایک پودا نکلا جس میں 7 بالیاں, اور ہر بالی میں 100 دانے. تو ایک دانے سے کتنے دانے ملے؟ 700 دانے. اور بوٹنی کا ایک حیرت انگیز انکشاف اس آیت کریمہ میں کیا جا رہا ہے. آج جانتے ہیں بوٹنی اتنا ترقی کر چکی ہے, ایگریکلچرل فیلڈ اتنا ڈیولپڈ ہو چکا ہے, پھر بھی آج ہم ایک دانے سے صرف 50 دانے حاصل کر رہے ہیں. صرف اور صرف کتنا؟ ایک دانے سے صرف 50 دانہ. اور قرآن حکیم نے کیا کہا؟ ایک دانے سے 100 دانے حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس کا مطلب بوٹنی ابھی بہت پیچھے ہے. ایگریکلچرل فیلڈ کو اور ایگریکلچرل کے علم کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے. ایگریکلچر جو لڑکے پڑھ رہے ہیں ان سے قرآن کہہ رہا اور پڑھو میاں, ابھی بہت پیچھے ہو تم, تمہارا علم ابھی بہت ناقص ہے, تمہاری تحقیق ناقص ہے. ایک دانے سے ابھی صرف 50 دانے حاصل کر رہا ہو, ایک دانے سے 700 دانے مل سکتے ہیں. اللہ, کتنی عجیب بات ہے. اچھا, کسی دانے کے اچھی طریقے سے بارآور ہونے کے لیے 3 شرائط, 3 چیزیں ضروری ہیں. دانا اچھا ہو, اور دوسرے زمین اچھی ہو, اور تیسرے دانا ڈالنے والا کاشتکار فن کاشتکاری سے واقف ہو. دانا ہی اچھا نہ ہو تو کاشتکار اگر فن کاشتکاری سے واقف ہو اسے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ زمین اچھی ہو اسے کیا فائدہ؟ دانا ہی خراب ہے نا. چلو دانا اچھا ہے لیکن زمین صحیح نہیں ہے, دانا ضائع ہو جائے گا. چلو زمین بھی صحیح ہے, دانا بھی صحیح ہے, لیکن آدمی فن کاشتکاری سے واقف نہیں ہے. اے ہے کیا کتاب ہے, سبحان اللہ. کہہ رہا ہے کہ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو آدمی فن کاشتکاری سے واقف ہو, دوسرے دانا صحیح ہو, تیسرے زمین صحیح ہو. یہ 3 شرطیں جب پائی جائیں گی تب جا کر کے ایک دانے سے 700 دانے حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دانے کو ڈیولپ کرو, زمین کو ڈیولپ کرو, اور سب سے زیادہ علم ایگریکلچر کو ڈیولپ کرو. ابھی علم ایگریکلچر بہت پیچھے ہے قرآن حکیم کی نگاہ میں. کیا محاکمہ ہے, کیا بات ہے, کیا گفتگو کا انداز ہے. اسی طرح اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے لگو تو اس کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. کیا؟ ایک تو مال حلال کا ہو, دانا صحیح ہو یعنی مال حلال کا ہو, اور زمین اچھی ہو یعنی خالص نیت کے ساتھ آپ نے دیا ہو اللہ کی راہ میں, اور تیسرے جہاں آپ دے رہے ہیں نا وہ مستحق ہو اس کا. کہیں ایک تو مال حلال کا ہو یعنی دانا اچھا ہو,
دوسرے فن کاشتکاری سے آدمی واقف ہو. اس کا مطلب کیا؟ یعنی دل کی رضامندی کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بغیر ریاکاری کے خالص نیت کے ساتھ دے. اور زمین اچھی ہو، اس کا مطلب جہاں دے رہا ہے وہ اس کا مستحق ہو. ہم لوگ زکات نکالتے ہیں لیکن مستحقین کو نہیں ملتا ہے. صدقہ نکالتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں لیکن مستحقین تک صدقہ نہیں پہنچتا. تو قبولیت صدقہ کے لیے، قبولیت زکات کے لیے 3 شرطیں، جیسے دانے کے برابر ہونے کے لیے 3 شرطیں. دانا اچھا ہو، زمین اچھی ہو، آدمی فن کاشتکاری سے واقف ہو. ایسے ہی صدقے کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں. مال حلال کا ہو، خالص نیت کے ساتھ دیا گیا ہو، جن کو دیا گیا ہو وہ اس کے مستحق ہو. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی، کیا اسرار و حکم. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات دینے کے بعد احسان جتا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے ضائع مت کرو. اتنی پیاری بات ہے، آج لے کر کے جاؤ. نماز کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں، ایک شرائط صحت، دوسرے شرائط بقا. شرائط صحت کسے کہتے ہیں؟ ارے بھائی آپ پاک ہوں، ویسے نماز پڑھنے بغیر پاک ہوئے نماز ہو جائے گی؟ نہیں. تو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ 2 شرطیں پائی جائیں، ایک شرائط صحت، دوسرے شرائط بقا. شرائط صحت کا مطلب یعنی آپ پاک ہوں، آپ کا جسم پاک ہو، اور دوسرے آپ وضو سے ہوں. یہ تو ہے شرائط صحت، جسم پاک ہو اور آپ باوضو ہوں، شرائط صحت. شرائط بقا کیا ہے؟ پاک ہیں آپ، وضو بھی آپ نے کر لیا ہے، نماز میں آئے اور کھانے لگے جیب سے نکال کر کے. نماز پڑھ رہے اور کھا رہے ہیں، ہو جائے گی نماز؟ نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ نماز میں کھانا جائز نہیں. نماز میں کھانا نماز کو فاسد کر دے گا. کرنے لگے تو یہ شرائط بقا ہے. اسی طرح جس طرح نماز کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں، شرائط صحت، شرائط بقا، ایسے ہی صدقے کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک تو خالص لوجہ اللہ، اللہ کی راہ میں دیا گیا ہو، برابر. اور دوسرے دینے کے بعد، جیسے آپ نماز میں کھڑے ہو بولنے لگے تو نماز فاسد ہو گئی، ایسے ہی آپ نے صدقہ کر دیا تو اب احسان جتاؤ گے تو جیسے نماز فاسد ہو جائے گی بولنے کی وجہ سے، ایسے ہی صدقہ کر دیا آپ نے لیکن جتا دیا احسان تو صدقہ باطل ہو گیا آپ کا. جیسے نماز خراب ہو گئی بولنے کی وجہ سے، ایسے احسان جتانے سے آپ کا صدقہ باطل ہو گیا. صدقے سے اور زکات سے کون روکتا ہے، کون ڈراتا ہے؟ تو شیطان. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقیری سے اور غریبی سے ڈراتا ہے تم کو. ارے مت اللہ کی راہ میں 10 روپیہ دے، اتنی محنت سے تو نے کمایا ہے، 10 روپیہ دے دے گا. ارے بچے کے اوپر خرچ کر دے، بیوی کے اوپر خرچ کر دے. ارے لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، فقیر ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا، فٹ پاتھ پہ آ جائے گا. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے تم کو غریبی سے، فٹ پاتھ پہ آ جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ جب میری راہ میں خرچ کرنے لگو، جب اس طریقے کے خیالات آنے لگے تو سمجھو القاء شیطانی ہے کہ ابے خرچ مت کر، پھٹیچر ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، تو سمجھو کہ یہ القاء شیطانی ہے. اور اگر خرچ کرتے وقت یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، نہ جانے کتنی آفتیں اللہ اس کی وجہ سے میرے اوپر سے دور کر دے گا اور آخرت میں اس کو اضعاف مضاعفہ کر کے مجھے لوٹا دے گا. اگر اس طریقے کا جذبہ پیدا ہو تو یہ القاء رحمانی ہے. گویا کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو 2 قسم کے القاءات آتے ہیں، 2 قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اگر ایسا ہو کہ غریب ہو جائے گا سمجھو القاء شیطانی ہے، فوراً لاحول پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور اگر یہ ہے کہ اس کا بدلہ ملنے والا ہے، طبیعت خوش ہو جائے تو سمجھو یہ القاء رحمانی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے القاء ہے.
اس کے بعد بتایا گیا اور زکات کے مستحق کون لوگ ہیں. بھئی زمین اچھی ہونا نا وہ بھی تو دیکھنا. تو بتایا گیا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا. 5 شرطیں بیان کی گئی. زکات کے مصارف تو بتا دیے گئے 8 ہیں. یہاں صدقات کے مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ صدقہ دینا ہو تو یہ لوگ مستحق ہیں اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ لوگ سر فہرست ہیں. کون لوگ؟ جو دعوت و تبلیغ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں. یعنی وہ اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں, اب اللہ کے دین کے پھیلانے میں کوئی تجارت نہیں کر پا رہے ہیں. اب اگر تجارت کرنے لگے تو دین نہ پھیلا پائے. تو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں روک دیے گئے. لا یستطیعون ضربا فی الارض, زمین میں چل نہیں سکتے, یعنی تجارت نہیں کر سکتے. اللہ کا دین پھیلانے کی وجہ سے وہ تجارت نہیں کر پا رہے ہیں. تو ایسے لوگ بھی صدقات کے مستحق ہیں. ان کو دو. دوسرے وہ طالب علم جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے, دین کا علم حاصل کرنے میں اسے ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ وہ نوکری کر سکے اور اپنا پیٹ بھر سکے, تو ایسے طالب علم کو بھی صدقات کا مستحق سمجھنا چاہیے. بتایا گیا کہ یہ لوگ اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھے گا تو لگیں گے بہت مالدار آدمی ہے, کہ آدمی دیکھے گا تو لگیں گے بہت مالدار آدمی ہے, لیکن اگر تحقیق کرو گے تو لگے گا کہ سچ مچ محتاج آدمی ہے. دکھنے میں تو غنی دکھے گا. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, اس لیے کہ وہ عام بھکاریوں کی طرح تو مانگتے نہیں ہیں, عفاف اختیار کرتے ہیں وہ, لیکن تحقیق کرو گے تو محتاج نظر آئیں گے تمہیں. اور 5ویں خصوصیت ان کے لپٹ کر نہیں مانگتے. زبان سے ایک دفعہ نکل گیا, چاہے اس پر کیئر کرو یا نہ کرو, زبان سے نکل گیا, کیئر کرو یا نہ کرو, بس بات ختم ہو گئی. لا یسألون الناس الحافا, لپٹ کر نہیں مانگتے. ارے آپ نے دیا نہیں, اے بھائی میں نے آپ سے کہا تھا وہ دینے کے لیے, دیا نہیں آپ, پھر میں پکا دے رہا, اس کو پکا دے رہا. تو لا یسألون الناس الحافا, لپٹ کر نہیں مانگتے. ان کی 5ویں خصوصیت ہے. ایسے لوگ آپ کی صدقات کے زیادہ مستحق ہیں. اس کے بعد سود کے اوپر بحث کی جا رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سود کو حرام کیا تو کافروں نے تنزن کہا, قالوا انما البيع مثل الربا, آدمی جب تجارت کرتا ہے تو یہ سود ہی کی طرح تو ہے, پھر تجارت جائز کیوں اور سود حرام کیوں ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا یہ. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ ہینڈ کرچف 1 روپے میں خریدا, اب اسے میں 2 روپے میں بیچ رہا ہوں, 1 روپیہ نفع مل رہا ہے مجھے. اچھا 1 روپیہ ایک آدمی کو میں دے رہا ہوں اور 1 مہینے کے بعد میں اس سے 2 روپے لے رہا ہوں, تو دونوں ایک ہی جیسے تو ہوئے. 1 روپیہ دے کر کے 2 روپیہ لینا وہ تو ایسے ہی ہوا جیسے 1 روپے کی چیز خرید کر کے 2 روپے میں بیچی گئی, اس کو بھی 1 روپیہ نفع ملا, اس کو بھی 1 روپیہ نفع ملا. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ سور کا گوشت بکرے کے گوشت کی طرح ہے, لہذا جیسے بکرے کا گوشت ہے ویسے سور کا گوشت ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آریہ نے سوال کیا, کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ گائے کھانا جائز ہے اور سور کھانا حرام ہے, یہ کیا ہے, کون سا دین ہے یہ؟ دونوں تو گوشت ہی ہے بھائی, جیسے گائے کا گوشت ہے ویسے سور کا گوشت ہے. اس نے کیا کہا, ماس سب ایک ماس, کیا سور کیا گیا, کیا بولا وہ, ماس گوشت
ماس ماس سب ایک ماس، کیا سور کیا گیا؟ تو مولانا نے جواب دیا ناری ناری سب ایک ناری، کیا جورو کیا میاں۔ ترکی بترکی جواب ہے، کیا پارا جواب کہ ماں بھی عورت ہوتی ہے، بیوی بھی عورت ہوتی ہے، تو دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو محرمات میں شامل کیا ہے، بیوی تمہارے لیے جائز ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ سور حرام ہے اور گائے اور بکرا حلال ہے۔ ایسے ہی کوئی یہ کہے کہ یہ دونوں چیزیں تو ایک جیسی ہو گئی، کوئی آدمی 1 روپے کا کپڑا رہا ہے 2 روپے میں بیچ رہا ہے، تو 1 روپیہ دے کر کے 2 روپیہ لینا ایک تو ایک ہی جیسے ہوا۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو یہی کہنا ناری ناری سب ایک ناری، کیا جورو کیا میاں، بول اس کا کیا، گوشت تو ایک ہی ہوتا ہے سور اور بکرے کا، تو کیا دونوں گوشت کے احکام ایک جیسے ہیں؟ پتہ نہیں۔ اور سود میں اور تجارت میں ایک بنیادی فرق ہے، اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ کیا ہے؟ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے پوری پونجی ڈوب جاتی ہے۔ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن سود میں راس المال تو ملتا ہی ہے، نفع پکا رہتا ہے، اس میں نقصان کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو تجارت میں اور سود میں تو یہ فرق ہو گیا، تجارت میں نفع نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے، لیکن سود میں نفع پکا رہتا ہے، اس میں نقصان کا کوئی احتمال ہی نہیں رہتا۔ اس طرح سود میں اور تجارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا۔ اور بڑے غصے میں ارسطو نے کہا تھا، بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، اس نے کہا منی ڈز ناٹ بریڈ، روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا، روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا، منی ڈز ناٹ بریڈ، روپے روپے کو پیدا نہیں کرتا۔ کس نے کہا تھا؟ ارسطو نے کہا، بڑا فلسفی گزرا ہے۔ دیکھیے میں نے یہ ہینڈ کرچف 1 روپے میں خریدا ہے، اب اس کو 2 روپے میں بیچنے کے لیے میں اپنا دماغ کھپا رہا ہوں، میں اپنے پیر تھکا رہا ہوں، گرمی برداشت کر رہا ہوں، سردی برداشت کر رہا ہوں، تکلیف اٹھا رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے 1 روپیہ مل رہا ہے۔ اور سود خور کیا کرتا ہے؟ 1 روپیہ دے کر کے بیٹھے بیٹھے بلا کسی محنت کے دوسرے کی محنت میں شریک ہو جا رہا ہے، بلا کسی محنت کے دوسرے کی کمائی میں شریک ہو جا رہا ہے۔ تو سود خوری میں اور تجارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا چھوڑ دو سود، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو سود چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بولوں ایک جنگ ہوتی ہے لاٹھی کی، آدمی کے ہاتھ میں لاٹھی رہتی ہے، سامنے والے کے ہاتھ میں لاٹھی رہتی ہے۔ ایک لڑائی ایسی ہوتی ہے ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار رہتی ہے، سامنے والے کے ہاتھ میں تلوار رہتی ہے۔ اب بندہ اگر سود نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کہ لڑائی کیسی ہوتی ہے؟ یہ تلواروں کی لڑائی نہیں ہوتی، اندر سے مار پڑتی ہے، آدمی کی عقل درست ہو جاتی ہے، صرف ڈنڈا چلتا ہے، پتہ نہیں کیا چلتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ خطرناک قسم کی لڑائی ہے، یہ دکھتی نہیں ہے، تلوار بھی نہیں دکھتی اور نہ تو لاٹھی دکھتی ہے، نہ کوئی ہتھیار دکھتا ہے۔ خطرناک قسم کی لڑائی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رسول سے نہیں لڑا جا سکتا۔ سود کو جب حرام قرار دے دیا گیا تو اب قرض معاشرے کی ناگزیر ضرور ٹھہری۔ ارے بھائی سود نہیں لے سکتے، لیکن اب آپ کو شادی بیاہ کرنا ہے، کوئی ضرورت آن پڑی، کوئی بیمار ہو گیا، تو اب سود نہیں لے سکتے، تو اب کیا ہے؟ قرض۔ یہ معاشرے کی ناگزیر ضرورت ٹھہری، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا قرض دو۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور قرض لینے کے بعد متعین مدت پر اگر وہ قرض کو ادا نہ کر سکے تو اسے مہلت دو۔ کتنی پیاری بات کہی گئی ہے، تم نے قرض دے دیا،
اب اللہ فرما رہا ہے وہ دے نہیں پا رہا ہے، 2 مہینے میں بولا تھا دینے کے لیے، اب نہیں دے پا رہا ہے، پریشان حال ہے. الا میسرہ، خوشحالی تک اس کو مہلت دے دو. دیکھ رہا ہے کہ ملنے والا نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تسلی دے رہا ہے، میرے بندے گھبرا نہیں، یہ میرا بندہ نہیں دے پا رہا نا، وان تصدقوا خیر لکم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے بچو جس دن تم میری طرف لوٹ آئے جاؤ گے. یہ جملہ بیچ میں لا کر کے فرمایا گیا میرے بندے، میرا بندہ اگر تجھے قرض نہیں لوٹا پا رہا ہے نا، تیرا قرض میرے پاس جمع ہوا ہے، قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. کتنی پیاری بات کہی ہے. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جس کے ہم حامل ہیں. کتنے بگڑ گئے ہم لوگ، کتنے بگڑ گئے ہم لوگ. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. سود کی ممانعت کے بعد قرض دینے کی دعوت دی گئی، لیکن قرض کے لین دین میں بے احتیاطی کی وجہ سے کبھی نزاع، اختلافات اور جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. لہذا اسلام دین فطرت ہے. اس جھگڑے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت دین اتاری. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہاں سے قرض کے دینے اور لینے کے احکام شروع ہو رہے ہیں کہ قرض دو، اس کے 3 شرائط بیان کیے جا رہے ہیں. ایک تو مدت کی تعین، کتنے دن میں دے گو بھائی، یہ 1000 روپیہ قرض لے رہے ہو کتنے دن میں دو گے، مدت کی تعین کرو، 2 مہینے میں، ٹھیک ہے لکھ لیا گیا. مدت کی تعین ہو گئی. رقم کتنی ہے وہ لکھ لی جائے. ایک چیز اور بھی ہے، گواہ. گواہ 2 آدمی ہونے چاہیے بتایا گیا. اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں. اب عورتیں کہیں گی دیکھو قرآن نے ہم لوگوں کی توہین کر دی، 2 عورتیں 1 مرد کے برابر. نہیں، توہین نہیں ہے، بلکہ تمہاری فطرت کا اعتبار کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ انسان پرندے جیسا نہیں اڑ سکتا، ایک چھوٹی چڑیا ہے وہ فضا میں اڑتی ہے نا، کہا جائے ارے انسان اس پرندے جیسا نہیں اڑ سکتا، تو اس میں انسان کی توہین ہو گئی. ارے اس کی خصوصیت، اس کا نیچر ہے وہ. تو اس میں عورتوں کی توہین کہاں ہو گئی کہ ان کو 2 مردوں کے مقابلے 1 مرد کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا، تو اس میں ان کی توہین ہو گئی. نہیں. کوئی یہ کہے کہ یہ چھوٹی چڑیا آسمان میں اڑتی ہے، انسان اس طرح آسمان میں نہیں اڑ سکتا، تو وہ چڑیا سے چھوٹا ہو گیا یا اس کی توہین ہو گئی؟ نہیں، نیچر الگ الگ ہے. اور اب تو میڈیکل سائنس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے. برین اسکیننگ کا ایک نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے. اس طریقے سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ مرد اور عورت کے برین میں کافی فرق ہے. مرد کا ذہن، دماغ یک ارتکازی ہے، اور عورت کا ذہن اور دماغ کثیر ارتکازی ہے. کیا مطلب؟ اگر آدمی اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، مرد ایک جگہ کنسنٹریٹ کرنا چاہے تو ایک جگہ کنسنٹریٹ کر سکتا ہے، لیکن عورت جب اپنے دماغ کو کسی شے پر کنسنٹریٹ کرے تو اس کا فوکس پھیل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ مرد کا ذہن یک ارتکازی ہے اور عورت کا دماغ اور اس کا ذہن کثیر ارتکازی ہے. اس فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے، دماغ کی ساخت، اس میکنگ اور اس بناوٹ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے، جیسے اس کا دماغ کثیر ارتکازی ہے، تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے، عین فطرت کے مطابق. کہتے ہیں کہ اگر راستے میں، سفر میں ہو اور قرض لینا پڑے تو، یا قرض دینا پڑے تو، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر کے اندر ہو تو کیا کرو؟ سامنے والا مانگ رہا ہے 1000 روپیہ، گواہ ہوا، راستے میں گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو کیا کرو؟ اس کی کوئی چیز رہن رکھ لو. فرحان مقبوضہ. کیا قاعدہ ہے، کیا اصول ہے، کیا ضابطہ ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. ہوا یوں کہ ایک دفعہ عصر کی نماز ہو چکی تھی، صحابہ کرام مسجد نبوی سے نکل رہے تھے.
60 آدمیوں پر مشتمل عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ میں آیا. مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے طریقے سے نماز پڑھی. بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا, ارے یہ تو عیسائی ہیں, ہماری مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آگے شرک اور بت پرستی کا کوئی مظہر تو ہے نہیں. انہوں نے کیا آگے حضرت عیسیٰ کی تصویر ہو, ان کی مورتی ہو, یا حضرت مریم کا مجسمہ ہو, اپنے طریقے سے انہوں نے نماز ادا کی, ٹھیک ہے, انہوں نے ادا کر لیا. اس کے بعد ان کے جو ہیڈ تھے 3 آدمی, ایک کا نام عبد المسیح تھا, دوسرے کا نام ابو حارثہ تھا, اور تیسرے کا نام ابن ایہم تھا. یہ تینوں کی تینوں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مباحثہ کرنا شروع کر دیا, مناظرہ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے 3 سوالات کیے. پہلا سوال انہوں نے نبی سے یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے کہ نہیں؟ عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے کہ نہیں؟ زندہ کر دیتے تھے. تو خدا ہوئے نا, خدا ہوئے ہو. کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے؟ بولے ہاں اچھا کر دیتے تھے, یہ تو قرآن میں. اندھے کو بینا کر دیتے تھے؟ بولے ہاں. مٹی کی چڑیا بناتے تھے, پھونک مارتے تھے, اصلی چڑیا بن جاتی تھی؟ بولے ہاں ایسا. بولے تو خدا ہوئے نا. یہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی دلیل دی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اس کی دلیل ہمارے پاس ہے. ایک بات بتائیں گے آپ؟ بولے کیا؟ بولے ان کا کوئی باپ تھا؟ بولے نہیں. بولے بلا باپ کے پیدا ہوئے نا؟ بولے ہاں بلا باپ کے پیدا ہوئے. بولے وہ گہوارے میں بولے؟ ابھی وہ دودھ پی رہے ہیں, بول رہے ہیں؟ بولے ہاں بولے, وہ تو قرآن میں ہے. گہوارے میں بولے, یہ بھی قرآن میں ہے. بنا باپ کے پیدا ہوئے, یہ بھی قرآن میں ہے. تو اللہ کے بیٹے ہوئے نا. یہ انہوں نے ابنیت پر استدلال کیا. مردوں کو زندہ کر دینے سے انہوں نے عیسیٰ کے خدا ہونے پر استدلال کیا, اور گہوارے میں بولنے اور بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے ابنیت پر استدلال کیا, سن آف گاڈ ہونے پر استدلال کیا. اور تیسرے کہا کہ آپ کے قرآن میں, جس کو آپ اللہ کی کتاب کہتے ہیں, اس میں جمع کے صیغے اللہ استعمال کرتا ہے. فعلنا ہم نے کیا, انا ہم نے, نحنو ہم نے. یہ ہم نے کون؟ میں نے بولنا تھا نا. اگر ایک ہوتا اس کائنات کو چلانے والا تو بولتا میں نے کیا. آئی, یہ وی استعمال کیوں کر رہا ہے؟ ہم نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے. انہوں نے تثلیث پر استدلال کرتے ہوئے فعلنا اور جو جمع کے صیغے ہیں وہ لایا. ہو بحث کرنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے جواب میں قرآن حکیم کی آیت پیش کی اور تینوں سوالوں کے جوابات دیے. کہا کہ یہ بولو کہ اللہ زندہ ہے؟ بولے ہاں زندہ ہے. ہمیشہ زندہ رہے گا؟ بولے ہاں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم تو کہتے ہو کہ سولی دے دی گئی, وہ مر گئے, پھر خدا کیسے ہوئے؟ خاموش. دوسرا سوال, تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. سوال یہ کہ بیٹا باپ کی جنس کا ہوتا ہے نا, آدمی کا بیٹا آدمی ہوتا ہے نا, تو خدا کا بیٹا خدا ایسا. اچھا یہ بتاؤ خدا کے مثل کوئی ہے؟ تورات میں دکھاؤ گے, انجیل میں دکھاؤ گے؟ قرآن میں تو ہے لیسا کمثلہ شیء, اس کا مثل کوئی نہیں ہے. بولے ہاں یہ تو ہے, اللہ کا مثل کوئی نہیں. تو بولے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے تو یہ اللہ کی طرح ہو گئے اور اللہ کے مثل کوئی ہے ہی نہیں, لہذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہوئے. کیا دلیل ہے, کیا بات ہے. قرآن دلیل دے دیتا ہے, سامنے والا خاموش, آگے اس کے پاس کچھ بولنے کی طاقت نہیں رہ جاتی. اور یہ جو کہا فعلنا, نحنو, یہ جمع کا صیغہ جو استعمال کیا, وی ہم نے, آئی نہیں کہا ہم نے. تو یہ جو جمع کا صیغہ ہے در حقیقت ان کا تعلق آیات متشابہات سے ہے. شروع ہی میں سورہ آل عمران میں یوں کہا گیا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات, کہ قرآن میں 2 طریقے کی آیتیں ہیں. غور سے سنو, ایک ہے آیات محکمات اور ایک ہے آیات متشابہات. آیات محکمات کے اندر تعویل نہیں کرنی پڑتی, مراد متکلم واضح ہوتا ہے. متکلم نے کیا کہا ہے, بولنے والے نے کیا کہا ہے, بالکل واضح ہوتا ہے. مراد متکلم واضح ہوتا ہے. لیکن متشابہات میں مراد متکلم واضح نہیں ہوتا. مراد متکلم کی وضاحت کے لیے محکمات کی طرف پلٹو. اب محکمات کی طرف ہم پلٹ رہے ہیں.
جن آیتوں کا مطلب بالکل واضح ہے. اگر ہم یہ کہیں فعلنا ہم نے کیا، یعنی اس کائنات کو بنانے میں اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ بھی شریک ہیں، تو ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ان ہوا الا عبد، وہ تو بندے ہی ہے. ایک جگہ فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے تو بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھو آیات محکمات کی طرف جب اس متشابہ کو پھیرا گیا تو کیا پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا بیٹا تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے. ان هو الا عبد، اللہ کے بندے ہی ہیں. ان لا کر کے نفی لا کر کے اللہ کے ذریعے استثناء کیا گیا جو حصر کی دلیل ہے، بندے. تو آیات متشابہات کو جب محکمات کی طرف پھیرا گیا تو پتہ ہی چلا. جیسے ایک جگہ فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں اللہ بھول گیا. تو اللہ بھولتا ہے؟ سوال ہے. سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ انہیں بھول گیا. فَنَسِيَهُمْ، اللہ انہیں بھول گیا. تو اللہ بھولتا ہے کیا؟ اب متشابہ آیات، اب اس کو آیات محکمات کی طرف پھیریے. جب ہم جاتے ہیں سورہ مریم میں تو ہم دیکھتے ہیں ایک آیت وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. یہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت محکمہ نے بتا دیا کہ وہاں فَنَسِيَهُمْ کا معنی الگ ہے کہ جو لوگ اللہ کو بھول گئے قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر نہیں کرے گا. وہاں بھولنے کا مطلب نہیں ہے. گویا آیات متشابہات کی وضاحت کے لیے ہم کو آیات محکمات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، وہاں مطلب واضح ہوگا. دلائل دے دیے گئے لیکن مانے نہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے کہ اب دلائل دے دیے گئے تو اب مبالغہ کر لیتے اگر نہیں مانتے ہو تو. یعنی دو فریقوں میں اگر حق و باطل کے درمیان نزاع ہو گیا ہو اور دلائل سے بحث ختم ہوتی نظر نہ آتی ہو تو فریقین میں سے دونوں فریق یہ کہیں کہ اب ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آؤ ہم بنائیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. مباہلے کا کیا طریقہ ہے؟ مباہلے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دونوں نے ایک بات پر بحث کی، یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. تو اے اللہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس کے اوپر تیری لعنت. یہ ہے مباہلے کا طریقہ. یعنی حق و باطل کے درمیان اگر دو فریقوں میں نزاع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے اور دلائل سے بحث ختم ہوتی نظر نہ آئے تو فریقین میں سے یہ بولیں گے دونوں فریق کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ ہے مباہلے کا طریقہ. اس کے بعد بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کی شہادت خود اللہ نے دی ہے، جس کا گواہ خود اللہ. اس پر ایک بات یاد آئی، لے کر کے جاؤ آج. یہ بات بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، اس کو ذہن کے کسی گوشے میں بٹھا لو. لوگوں کے درمیان جلوت میں گناہ کرنے سے بچ، اور آدمی لوگوں کے درمیان گناہ کرنے سے بچتا ہے. گناہ کہاں کرتا ہے؟ تنہائی میں. تو لوگوں کے درمیان یعنی جلوت میں گناہ کرنے سے تو بچ، اور جب خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو تو گناہ کرنے سے اور بھی بچ، اس لیے کہ جو منصف ہے وہی گواہ ہے. نہیں سمجھ میں آیا میں کیا بول گیا ہوں؟ خلوت میں، تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی بچ، اس لیے کہ جو منصف ہے، جو انصاف کرنے والا وہی گواہ بھی ہے، وہی دیکھ رہا ہے. کیا بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے. تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بچنا چاہیے، اس لیے کہ جو انصاف کرنے والا قیامت کے دن وہی گواہ بھی ہے. دیکھ رہا ہے نا، کوئی اور گواہ نہیں ہے. اللہ بولے گا میں نے دیکھا ہے نا، میری بات کو کیسے جھٹلائے گا؟ جو منصف ہے وہی گواہ ہے. لہذا خلوت کے اندر گناہ کرنے سے اور بھی اپنے آپ کو بچا. تو
کس بات پر اللہ نے شہادت دی ہے اپنی؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس پر سب سے گواہی پہلی اللہ کی گواہی ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس پر گواہ کون؟ اللہ فرماتا سب سے پہلا گواہ میں کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں. اور اس کے بعد کون گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ وہ اولو العلم، اللہ نے جنہیں علم عطا فرمایا ہے. علم کی اہمیت بتائی. اور آگے بتایا گیا کفارے کا رد کرتے ہوئے قائما بالقسط، اس پورے عالم کو اللہ تبارک و تعالی نے انصاف پر قائم کیا ہے. قائما بالقسط، اور اللہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے. یہ کون سا انصاف ہے کہ خطا کوئی کرے اور سزا کسی کو ملے؟ خطا تو دنیا والے کریں اور سزا اللہ کے بیٹے کو دی جائے. نعوذ باللہ من ذالک. خطا تو دنیا والے کریں اور سزا کس کو دی جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ کون سی عدالت ہے؟ یہ کون سا عدل ہے یہ؟ اور کفارہ اسی کو بولتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگ گنہگار تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس نے دنیا والوں کے تمام گناہ اپنے کندھے پر لے لیے، سولی پر چڑھ گیا. کون سا انصاف ہے یہ؟ سوال اب بھی باقی ہے کہ یہ کون سا عدل ہے؟ انصاف کا کون سا تقاضا یہاں پورا ہو رہا ہے کہ گناہ کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے؟ اس کے بعد معاشرت کے تعلق سے ایک بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ دو جماعتوں میں یا دو آدمیوں میں تعلقات کی 4 بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد کا نام ہے موالات، دوسری بنیاد کا نام ہے مواسات، تیسری بنیاد کا نام ہے مدارات، چوتھی بنیاد کا نام ہے معاملات. یاد رکھو، موالات مانے دلی تعلق، یہ صرف مومن کو مومن سے ہونا چاہیے. اور مواسات یہ کافروں سے بھی جائز ہے، غیر مسلموں سے بھی جائز ہے. مواسات کا مطلب اگر کوئی غیر مسلم ہندو ہو، عیسائی ہو، بدھ مذہب کا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کی غمخواری کرو. وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ، ننگا ہے تو کپڑے دو، پڑوسی ہے تو اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھو، اسے اپنی طرف سے کوئی بھی تکلیف نہ ہونے دو. یہ اسلام کا کشادہ دل ہے. اسلام ٹیررزم کا ہوا دیتا ہے. اللہ اللہ غمخواری کرنے کا حکم دیتا ہے غیر لوگوں کے ساتھ، کہتا ہے وہ بھی اپنے ہی ہیں، ایسا بولتا ہے قرآن. یعنی ان کی غمخواری کرو، دکھ میں مبتلا ہو تو کوشش کرو ان کا دکھ دور کرو. تم کسی پریشان حالی میں مبتلا ہے تو ان کی پریشان حالی کے اندر ان کے کام ہو. انہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو پیسے دو، ان کے اوپر صدقہ بھی کر سکتے ہو. کتنا کشادہ دل ہے اسلام. کتنے غلیظ دماغ کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم کو ہوا دیتا ہے. کاش وہ قرآن حکیم کو پڑھتے، اسلام کو سمجھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ اسلام کیسی رواداری کا ثبوت دیتا ہے. غیر مسلموں کے اوپر صدقہ کرو، ان کی غمخواری کرو، ان کے دکھ سکھ میں کام آؤ. بھوکے ہیں تو ان کو کپڑے دو، کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس مصیبت سے ان کو بچانے کی، نکالنے کی کوشش کرو. یہ ہے مواسات. تو موالات مومن مومن کے لیے، مواسات غیروں کے لیے بھی. مدارات ظاہری اخلاقی مظاہرہ، ظاہری دوستانہ برتاؤ، یہ غیر مسلموں سے بھی ہے، آپ کر سکتے ہیں، حرج نہیں، دوستانہ برتاؤ ان سے رکھ سکتے ہیں. تیسری چیز ہے معاملات. آپ کسی غیر مسلم کے ہاں کام کر سکتے ہیں. جیسے الحمدللہ ہماری اس دیش کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ فیسلٹی جو ہے حکومت کی طرف سے ہے. کتنے ہیں ٹیچرز جو کالجز میں کام کر رہے ہیں، باقاعدہ حکومت کی طرف سے تنخواہ آتی ہے، لاکھوں ہیں. تو ان کے آفس میں کام کرنا، کالجز میں کام کرنا، ان کو اجرت کے اوپر رکھنا، تنخواہ کے اوپر رکھنا، یہ ہے معاملات. تجارت کے معاملات ان سے کرنا سب جائز ہے. اسلام کیسی فراخ دلی اور کشادہ دلی کو ثبوت پیش کر رہا ہے. اسی طریقے سے موالات، مواسات، مدارات اور معاملات، یہ
دو آدمیوں کے درمیان یا دو جماعتوں کے درمیان تعلقات کی بنیادیں ہیں، 4 بنیادیں، اس پر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد حضرت مریم کے والد اور والدہ کا بیان ہو رہا ہے، غور سے سنیے، عورتوں کے لیے بھی کافی مفید ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نام ذکر فرمایا، ماں کا نام نہیں ذکر فرمایا، تورات میں لکھا ہوا حنا نام تھا ان کا، حنا، مریم کی والدہ کا نام حنا، باپ کا نام عمران، قرآن نے ذکر کیا ہے۔ کسی کتاب میں نے پڑھا کہ بے اولاد تھے یہ، ایک مرتبہ ان کی بیوی نے، عمران کی بیوی حنا نے دیکھا صحن کے اندر ماں چڑیا اپنے چھوٹے بچے کو جو چوں چوں کر کے منہ کھول رہا تھا، دانا زمین سے اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈال رہی ہے، بڑی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس چھوٹے سے جانور کو تو نے بچہ عطا کیا ہے، مجھے بھی ایک بچہ عطا کر دے۔ دل سے دعا نکلی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ حضرت مریم پیٹ میں آ گئی، استقرار حمل ہو گیا۔ جب انہیں احساس ہوا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، فوراً اللہ کے حضور انہوں نے یہ فرمایا کہ اے اللہ، میں نے نذر مان لی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے، ما فی بطنی محررن، میرے پیٹ میں جو بھی ہے، سوچ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا، اس کو میں آزاد کرتی ہوں، تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، تیرے مسجد کے لیے، بیت المقدس کے لیے وقف کرتی ہوں۔ بتایا گیا کہ ماؤں کے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے بچوں کے تئیں کہ میرے پیٹ میں جو بچی ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، اے اللہ میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں دین کا علم اس کو سکھاؤں گی، اچھے اخلاق، اچھی تربیت اس کو کروں گی۔ بچہ پیدا ہوا، لڑکی تھی، بڑی حسرت سے کہنے لگی قال رب انی وضعتها انثى، یہ جملہ قرآن کا، میرے رب لڑکی ہوئی ہے، ولیس الذکر کالانثى، لڑکا لڑکی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تیرے گھر میں جانا تھا، اس کو لڑکا ہونا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی، لڑکی میں نے دیا ہے نا، میں تیری لڑکی کو اپنے گھر کے لیے قبول کرتا ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ لڑکیوں کا مرتبہ لڑکوں سے کم نہیں ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کے لیے جو ہمارا قبلہ تھا، اس گھر کے لیے اس بچی کو قبول فرمایا۔ جذبہ ہونا چاہیے اللہ کے حضور پیش کرنے کا کسی چیز کو۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے حسین طریقے سے اس کو قبول فرمایا۔ اور ان کے جو خالو تھے مریم کے، عمران کے بھائی زکریا، ان کی کفالت میں آ گئی۔ حضرت زکریا ان کے خالو جب بھی ان کے کمرے میں جاتے، بیت المقدس کے ایک گوشے میں ایک کمرہ تھا، وہاں رہتی تھی حضرت زکریا، ان کے اوپر نگاہ رکھتے تھے، لڑکی تھی، جب بھی جاتے تو دیکھتے بغیر موسم کے پھل موجود رہتے تھے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، میری بچی مریم یہ بغیر موسم کے پھل کدھر سے آ رہے ہیں؟ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ مرد ولی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے عورتیں بھی ولیہ ہو سکتی، عورتیں بھی ولیہ ہو سکتی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ولی سے کرامت کا صدور ہو سکتا ہے، ہم مانتے ہیں ولی سے کرامت کا صدور ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا اختیاری فعل نہیں ہوتا کہ جب ولی چاہے کرامت دکھا دے، وہ تو جادوگر ہوتا ہے جب چاہے اپنا جادو دکھا دے، لیکن ہمیشہ جب ولی چاہے کرامت دکھا دے ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے اس کے ہاتھ پہ کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ولیوں کی کرامت کے بارے میں عقیدہ ہے اہل حدیثوں کا۔ وہ عورت بھی ہو سکتی ہے ولیہ اور مرد بھی ہو سکتا ہے ولی۔ یہی وہ مریم ہے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی شادی نہیں ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے۔ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ 4 عورتیں کامل الایمان گزری ہیں، کامل درجے کی گزری ہیں۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ،
4 عورتیں کامل الایمان گزری ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی؟ انجیل. تورات کن کو دی گئی تھی؟ حضرت موسیٰ کو. لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو تورات کا بھی علم دیا گیا اور انجیل خصوصی طور پر کتاب کی شکل میں دی گئی. تورات کا بھی علم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور انجیل تو دی ہی گئی تھی. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہہ کر کے فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پوری دنیا کے لیے نہیں تھی. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ وہ بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے آئے تھے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. لہذا یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں عیسائیت کو پھیلائیں، یہ خود عیسائیت کے مزاج کے خلاف ہے. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، پوری دنیا کے لیے ان کی تعلیم نہیں تھی. قرآن حکیم بولتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. اس کے بعد ایک شبہ کو رفع کیا گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں شبہ نہ گزرے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو خدا ہو گئے یا اللہ کے بیٹے ہو گئے. ان سے زیادہ عجیب پیدائش تو آدم کی ہے. وہاں تو کم سے کم یہاں ماں ہے، وہاں تو ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اچھا ایک نقطہ یہاں مجھے اور معلوم ہوا، بڑا عجیب و غریب نقطہ ہے. اچھا یہ بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ آسمان پر نا؟ آسمان پر پیدا ہوئے اور پھر جنت میں ڈالے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا تو زمین پر ہوئے لیکن آسمان پر اٹھا لیے گئے. دیکھو دونوں میں مماثلت ہے. ایک اوپر تھا اوپر سے نیچے آیا اور ایک نیچے تھا نیچے سے اوپر گیا. برابر ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ نیچے بھیجا، ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا. اب موت دینے کے لیے دوبارہ پھر دنیا میں بھیجے گا، مریں گے اور پھر ان کی قبر بنے گی اور اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا تو اٹھائے جائیں گے. یہ مماثلت بڑی عجیب ہے جو میرے مطالعے میں آئی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. وہ بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے کہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے؟ ایک معاشرتی نکتہ حضرت مریم کی پیدائش کے تعلق سے کہ جب یہ پیدا ہوئی تو قرآن اندازی کی گئی. کوئی کہتا تھا میں اس کی کفالت کروں گا، کوئی کہتا تھا میں اس کی کفالت کروں گا. تو اذ یلقون اقلامہم، جب وہ قلم ڈال رہے تھے قرآن دادی کے لیے، اس کا مطلب ہے کسی اچھے کام کے لیے قرآن دادی کی جا سکتی ہے. اب بہت سارے لڑکے پاس ہو گئے امتحان میں، اب 2 کو انعام دے رہا ہے تو قرآن دادی کے ذریعے 2 کو انعام دے دیا جائے، جس کا نام قرآن میں نکل آئے اس کو. تو اچھے کام کے لیے قرآن دادی کا جواز ہے. ایک بات اور، وَسَمَّيْتُهَا مریم، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا نام مریم رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نام جو ہے پیدائش سے پہلے بھی سوچ لیا جا سکتا ہے کہ میں یہ رکھوں گی، میں یہ رکھوں گا. لیکن عقیقہ کب کریں گے آپ؟ 7ویں دن. نام چاہے پہلے رکھ لیں 7ویں دن سے پہلے، چاہے 7ویں دن کے بعد، نام کبھی بھی رکھ لیں آپ، یا ابھی پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے ہی نام سوچ لیجئے، آپ رکھ لیجئے. تو نام پیدائش سے پہلے بھی رکھ سکتے ہو، پیدا ہونے کے بعد 7 دن سے پہلے بھی رکھ سکتے ہو، 7ویں دن کے بعد بھی رکھ سکتے ہو. لیکن عقیقہ کب کرو گے؟ 7ویں دن ہی عقیقہ ہوگا. اچھا عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عقیقے میں اور قربانی کے جانور میں فرق نہیں ہے، ایسا ہم لوگ سوچتے ہیں. لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے، قربانی میں تو بغیر دانت کے جانور قربانی کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اس میں دانتا ضروری نہیں ہے. سال بھر کا ہو یا دکھے کہ یہ بکری ہے یا بکرا ہے، ایک دم بچہ بھی نہ ہو، اسے عقیقہ کے لیے اللہ کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے. اچھا عقیقہ کیسے کریں گے؟ وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذبحوا علی اسمہ فقولوا اللہم لک و الیک هذه عقیقۃ فلان. رواہ عبد الرزاق فی المصنف ورواہ البیہقی ورواہ ابو یعلا.
بہقی میں بھی ہے، ابو یعلا میں بھی ہے، اور عبد الرزاق مصنف کے اندر بھی لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عقیقہ کرو اس کے نام پہ تو ایسے کرو، جانور کو لٹائے اور پڑھے بسم اللہ اللہم لک و الیک، اے اللہ یہ تیرا ہی مال ہے اور تیرے حضور میں پیش کیا جا رہا ہے. بسم اللہ اللہم لک و الیک ہذہ عقیقۃ اسلم، ہذہ عقیقۃ خالد، ہذہ عقیقۃ خلیل، یعنی نام عقیقۃ لے کر کے، عقیقۃ پڑھ کر کے آگے اس کا نام لے لیا جائے. یہ طریقہ حدیث میں بتایا گیا. یہ ہے عقیقہ کا طریقہ. نام کبھی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن عقیقہ 7ویں دن کیا جائے، اور عقیقے کا طریقہ یہ بتایا گیا. بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کسی کو جب بخشنے کے لائق دیکھے گا تو اس سے بات کرے گا، اس کو دیکھے گا اور پھر اس کو پاک کرے گا. یہ کیا ہے؟ بہت سارے گنہگار ہوں گے، اگر اللہ نے چاہا کہ ان کو بخش دینا ہے تو بات کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا، چلو بات کرو. اور اللہ جس سے بات کرنے پر راضی ہو جائے تو بندہ عذر معذرت کرے گا، باری تعالیٰ بہت گناہ ہو گیا، بہت غلطی کیا میں مانتا ہوں بہت غلطی ہو. اللہ بات کرنے پر راضی آج ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے اوپر ہو جائے گی. اور جس سے بات ہی کرنے پر راضی نہ ہو، اللہ کتنا بدنصیب انسان ہوگا. وہ گنہگار بڑا خوش نصیب کہ اللہ اس سے بات کرنے پر راضی ہو جائے کہ بندہ عذر و معذرت تو کر سکے، اور جس سے بات ہی کرنے پر راضی نہ ہو ڈائریکٹ اس کے لیے جہنم ہے. اور بات کرنے پر راضی ہو جائے تو بندے کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اب اللہ مہربان ہو جائے گا. اچھا، بات کرنے کے بعد پھر پردہ ہٹا کر کے اس کے اوپر نظر رحمت کرے گا، دیکھے گا اس کو. اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوگا، پہلا مرحلہ ہوگا کلام کا، بات کرے گا. دوسرا مرحلہ ہوگا پردہ ہٹا کر کے اس کو دیکھے گا. اور تیسرا مرحلہ ہوگا کہ اسے نورانی غسل دیا جائے، یزکیہم، اسے غسل دیا جائے. اس لیے کہ اب جنت میں جانے کے لیے بالکل پاک صاف ہونا ضروری ہے. اسے ایک حوض کے اوپر غسل دو اور اس کے بعد اسے جنت کے اندر داخل کرو. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے اور بڑا عجیب نکتہ اس آیت کریمہ سے میں نکال رہا ہوں. عہد الست کے اندر جب ہم تمام کو چیونٹی کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کی پشت ہمارے بابا سے نکالا تھا اور ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم لوگوں نے کہا تھا بلا، آپ ہمارے رب ہیں. وہی تمام انبیاء کرام جن کو دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجے جانے والا تھا، ان سب سے کہا کہ تم نبی جب بنا کر کے بھیجے جاؤ گے نا، بعد میں آنے والے نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے. سب سے آخر میں کون سے نبی آئے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے سب سے عہد لے لیا تھا، قسم لے لی تھی کہ ہر نبی اپنے بعد میں آنے والے نبی کے اوپر ایمان لائے گا. سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لہذا تمام انبیاء کرام کے اوپر لازمی تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. تمام انبیاء ایمان لائے تو ان کی امتوں کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا تو بدرجہ اولا لازمی قرار پایا. یہ تھا تیسرے پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.